سوشل میڈیا پر آج کل نرا جاہل، سنو توجہ سنو، نرا جاہل، جس کا آپ کو پڑھا لکھا جاہل کہو یا نرا جاہل کہو بلکہ اجہل کہو، ایسا بندہ بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر کہتا ہے میں تو قرآن سنا رہا ہوں، میں تو حدیث سنا رہا ہوں، میں تو بحوالہ باتیں کرتا ہوں، اور لوگ بھی اس کے بیچ چل جاتا ہے، او یار قرآن سنا رہا ہے، وہ دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، وہ دیکھو بخاری پڑھ رہا ہے، مسلم پڑھ رہا ہے، حوالے دے رہا ہے، جلد صفحہ 70 یا 70 بتا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا سینہ قرآن کے نور سے خالی ہوگا۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، قرآن کے غلط مفہوم و تفسیر بیان کر رہا ہوگا، وہ حدیث پڑھ رہا ہوگا اور حدیث کی غلط تشریح کر رہا ہوگا، اور یہ ہمارے بھائی، بھولے والے بھائی، یہ ہمارے نوجوان بھائی یا بچے، یہ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے ہمارے علماء نے تو آج تک یہ باتیں نہیں بتائی تھی۔ ایسے ہی ہے نا شادی، ایسے ہی ہے نا، ہمارے علماء نے تو یہ باتیں نہیں بتائی تھی، اور دیکھو یہ بتا رہا ہے، اور بتا کون رہا ہے؟ پلمبر۔ چلو ایک ہی مثال دے دوں، باقی بہت سارے ہیں، خالی وہ ایک نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے، ارے تمہارے علماء بتائیں کیوں، غلط بات کیوں بتائیں؟ وہ عالم کیا ہوگا جو قرآن کی غلط تفسیر و تشریح بیان کرے؟ وہ عالم کیا ہوگا جو حدیث کا مفہوم غلط بیان کرے، تمہارا ایمان خراب کر دے؟ وہ تو خود شیطان ہے۔ ہمارے علماء نے تو نہیں بتایا آج تک، اور تمہارا عالم کیوں بتائے گا؟ تمہارا عالم تو وہ بتائے گا جو قرآن و حدیث سے سچ میں ثابت ہے، جس سے تمہارا ایمان بنے، تمہارا عقیدہ بنے، تمہارا عمل صالح ہو۔ کوئی پلمبر ہے، کوئی کاریگر ہے، کوئی مستری ہے، کوئی کنڈکٹر ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی انگلش پڑھا، انگریزی پڑھا ہوا ہے، اور وہ جا کے مذہبی اسکالر، کسی کی داڑھی ادھر سے کٹی ہوئی، کسی کی ادھر سے کٹی ہوئی، کوئی ننگے سر بیٹھا ہوا، کوئی الٹی، وہ مانگ نکال کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی مذہبی اسکالر، اور پھر کوئی پورا سال نچن والے، ناچنے والے ہیں۔ وہ اس وقت رمضان شریف میں، رمضان شریف کے ٹرانسمیشن میں ہم دین کی باتیں سکھا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لوگ بھی، ہمارے کچھ علماء بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ و سبحان اللہ۔ سن لیا آپ نے؟ تو سن لو، قرآن کا یہ اعلان ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نجات ہے، قرآن نصیحت ہے۔ ابھی بھی آپ نے آیت میں سنا، جو اللہ کا خوف رکھتے ان کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن نور ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، نصیحت ہے، سب کچھ ہے، مگر ایمان والوں کے لیے، مگر اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے، ان خوش نصیبوں کے لیے کہ جن کا سینہ انوار معرفت کا گنجینہ و خزینہ عشق رسول کا مدینہ بنا ہوا۔ ہر کسی کے لیے نہیں۔ تو سنو قرآن سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ہریرے وغیرہ کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا توجہ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا شفا اور رحمت
کن کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم اس قرآن میں سوائے نقصان کے کچھ نہیں پا سکتے، ان کے خسارے میں اور نقصان میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہوگا، اپنا عمل صحیح کرنا ہوگا، اپنے دل کو خوف الہی کا مرکز و محور بنانا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مسکن بنانا ہوگا، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ اتنی ساری باتیں میں نے اس لیے کی کہ آپ خدا کے واسطے اس سوشل میڈیا نے بے حیائی، فحاشی اور یعنی کی تو طوفان بدتمیزی یہ بچایا ہوا ہے۔ ہماری نوجوان نسل نہ جانے کس طرف جا رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑا خطرہ اس سے کیا ہے کہ آپ کے عقیدوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، آپ کے افکار و نظریات پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے اگر سوشل میڈیا پر بھی سننا ہے تو اپنے علماء کو سنیں۔ ہمارے ان علماء کے چینل ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہیں، اس فقیر کا بھی ہے، ہمارے اکابرین جو اہل سنت کے اکابرین ہیں ان کے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور فیس بک پر بھی ہیں۔ آپ ان علماء کو سنیں، اگر قرآن سننا ہے تو ان سے سنیں، اگر حدیث سننی ہے تو ان سے سن لے، اور اگر ہر کسی سنت سے سنیں گے تو پھر آج آپ تو کہیں گے نہیں میں تو پکا ہوں، مجھے تو نہیں، آپ کی آنے والی نسل کے لیے آپ نے یہ بیج بوئی اور یہ کیڑا داخل ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ عقائد خراب ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے بچے دوسرے راستوں پر چل پڑے، تو لہٰذا اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنے علماء کو سنو، اپنے مشائخ، اپنے پیران عظام، طریقت کے جو کامل پیران عظام ہیں، جو باشرع ہیں، جو سچے سچے سنی ہیں اور جو باشرع ہیں۔ چرسی بھنگی موالی ہمارا پیر نہیں ہے، یہ دوسرے بھی سن لیں جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بے نمازی اور فحاشی عریانی والا یا چرسی بھنگی موالی ہمارا پیر نہیں ہے، اور جو اس کو پیر بنائے سنیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ہمارا پیر حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی ہے، ہمارا پیر داتا علی حجویری ہے، ہمارا پیر بہاؤالدین نقشبند ہے، ہمارا پیر شہاب الدین سہرورد ہے، ہمارا پیر بہاؤالدین زکریا ملتانی شاہ رکن عالم ہے، ہمارا پیر بابا فرید الدین گنج شکر ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، ہمارا پیر امام ربانی مجدد الفساری شیخ احمد فاروقی سرہندی ہے، ہمارا پیر تاجدار گولڑا حضرت پیر سید میر علی شاہ گولوی ہے، ہمارا پیر اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی شریف۔ اور آج بھی اگر ہمارا کوئی پیر ان کے راستے پر ہے، ان کے نقش قدم پر ہے اور حقیقی معنوں میں ان کے دامن سے وابستہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کا راستہ دکھایا، اپنا راستہ نہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں اور جو ان کے نظریات و افکار کا حامل ہے وہی ہمارا پیر ہے۔ اب آپ سمجھیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، عالم ربانی ہو اہل سنت کا، سنیے، جو افکار و نظریات رضا پر کاربان ہو، اور اگر افکار رضا سے ہٹ کر خود کو سنی بھی کہے، بریلوی بھی کہے، کچھ بھی کہے، ہمارا وہ کچھ نہیں لگتا۔ افکار مجدد الفسانی، نظریات شیخ عبدالحق دہلوی، افکار امام احمد رضا بریلوی اور افکار پیر میر علی شاہ گولوی جو ان سے وابستہ ہیں، جو ان پر کاربند ہیں، اس عالم کی سنو اور اس شیخ طریقت کی سنو، اس سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ تمہیں قرآن کا نور دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔
ہمارا ایمان ہے کس پر؟ اللہ پر، اللہ کی ذات و صفات پر، اس کی توحید پر، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک، بولو کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، بے شک وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے انبیاء و مرسلین جتنے بھی ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، اور سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے والا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ان تاجداروں کا آقا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پورا عقیدہ ہے، یہ خالی نعت نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ سب کا آقا کون ہے؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو جو شان میرے رب نے عطا فرمائی ہے، اس شان کو کما حق ہو ماننا، پھر حضور کی پیروی کرنا، حضور کی سنن کریمہ اپنانا، شریعت غراء کے احکامات پر عمل کرنا، اور حضور کے جانثاروں، حضور کے وفاداروں، حضور کے پیاروں، حضور کی صحبت رکھنے والوں، حضور کے صحابہ کرام، آسمان ہدایت کے ستاروں کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ کی صحبت میں شرف بخشا ہے، اسے پورے کا پورا ماننا، اس میں ذرا سی بھی ادھر ادھر کی بات کرنا، اور سب کی نہیں، کسی ایک صحابی، کسی 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی شان میں ذرا سی ہلکی بات کرنا، یہ سارے صحابہ کا بھی انکار ہے، اللہ اور رسول کا بھی انکار ہے۔ اور حضور کے پیارے، حضور کی اہل بیت، او سبحان اللہ، حضور کی آل، حضور کی ازواج مطہرات، امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں، تو سیدہ خدیجہ ہوں، سیدہ عائشہ ہوں، سیدہ حفصہ ہوں، سیدہ ام حبیبہ ہوں، ساری ازواج مطہرات، مولا علی ہوں، او سبحان اللہ، حسنین کریمین ہوں، حضور کے جتنے اہل بیت ہیں، ان سب کی محبت سے اپنے سینوں کو لبریز رکھنا، ان کو اپنے آقا مولا ماننا، یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ اور اہل سنت سنیو، آپ کی حقانیت کی تو پہچان یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں صحابہ کا دامن بھی ہے، اہل بیت کا دامن بھی ہے، اولیاء کا دامن بھی ہے، ان میں سے کسی ایک کا دامن بھی چھوڑ دیا تو گئے سنیت سے خارج۔ سن لیا آپ نے؟ یہ نظریات میں جو چند الفاظ میں بتائے، ان کو سمجھو۔ کوئی ہلکی سی بات کرے میرے نبی کی اہل بیت کے بارے میں، اس کو ٹھوکر مار دو۔ کوئی ہلکی سی بات کرے نامناسب بات میرے نبی کے کسی صحابی کے بارے میں، اس کو ٹھوکر مار دو، وہ سنی نہیں ہے۔ یہ امام احمد رضا کی تعلیمات ہے، اور اسی پر کاربند رہو۔ کیا کہا میں نے؟ اسی پر کاربند رہو، اور خدا کی قسم یہی نجات کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سنیت ہے۔